بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد جاننا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیکار ہی پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ فضول کاموں، ارادوں اور فیصلوں سے پاک و صاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری جانب نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ اور ہم نے آسمان، زمین اور ان کے بیچ اشیاء کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ انہیں بیکار سمجھنا کفار کا گمان ہے۔ اور ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے بیچ چیزوں کو بطور کھیل پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اسے بیکار نہیں بنایا، تجھے یقیناً بیکار کاموں سے پاکی حاصل ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو ثابت ہوا کہ یقیناً ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ضرور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت و شرف سے نوازا اور ہم نے انہیں زمین میں جانوروں پر اور سمندروں میں کشتیوں پر سوار ہونے کی توفیق بخشی اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، اور جتنی مخلوق ہم نے زمین میں پیدا کی انہیں ان میں سے کثیر پر خوب فضیلت سے نوازا، تو یہ بھی ثابت ہو گیا تو اشرف المخلوقات ہے۔ لہٰذا اب اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر بھی چارہ نہیں کہ جب تجھے یہ شرف عطا فرمانے والا اللہ ہے تو یقیناً تیری پیدائش کا مقصد معمولی نہیں، بہت اشرف و اعلیٰ ہوگا۔ تو اس مقصد کو جاننا ہوگا جس کے لیے اللہ نے تجھے کائنات میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ جب مزدور یہ جاننے کی زحمت ہی گوارہ نہ کرے کہ اسے کام کیا کرنا ہے تو یقیناً اسے انجام دینا بھی ممکن نہیں، اور جب ذمہ داری پوری نہ کرے گا تو اجرت کا مستحق کہاں سے ہوگا۔ اللہ نے تجھے بھی ضرور کسی نہ کسی اہم کام کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو مطلوب شرع کے موافق پورا کرنے پر بطور اجرت اچھی موت، راحت قبر، پل صراط سے بآسانی گزرنا، دخول جنت اور اللہ کی رضا و دولت قرب جیسے انعام سے نوازا جائے گا۔ لیکن جب تو اپنی ذمہ داری ہی جاننے کی زحمت گوارہ نہ کرے تو اسے پورا کیسے کرے گا، اور جب نہ کر سکے گا تو مذکورہ انعامات کیسے پائے گا؟ جب تو دنیا میں آمد کی معرفت کی اہمیت سمجھ گیا اور تیرا قلب و ذہن مقصد حیات جاننے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تو اب قرآن عظیم کی جانب رجوع کو واجب سمجھ، کیونکہ یقیناً تیرے رب کریم کے علاوہ اس کی درست ترین خبر اور کون دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ تمہیں اس دنیا میں فقط اختیار عبادت اور اعمال نیک کے ارتکاب کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا اگلا قدم عبادت و اعمال صالحہ کی معرفت حاصل کرنا اور اس سلسلے میں شیطان کی جانب سے پیدا ہونے والے وسوسے خود سے اور خود کو ان سے دور رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے جان لیا کہ ہمارا دنیا میں آنا فقط عبادت اور اعمال نیک کے ارتکاب کی غرض سے ہے۔ فرمان الہی ہے، لوگوں کا بروز قیامت ہونے والا حساب قریب ہے اور وہ قبول حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے فقط مذاق اڑاتے ہوئے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔